تھا کہ جا رہے ہو تو تم نے تیل کی قیمت جو ہے وہ اس لیے کم کی کہ یہ آنے والی حکومت کے لیے ایک ایسا تم نے بوبی ٹریپ جو ہے لے ڈاؤن کیا کہ یہ ایکسپلوڈ ہوگا اور ان کے کھاتے میں پڑے گا. ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کی آبلیگیشنز تھیں وہ ریاست پاکستان کے ایک معاہدہ تھا. ریاست پاکستان میں حکومتیں آئیں یا بدلیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ آپ کو نبھانا پڑتا ہے. چنانچہ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس اب گئے تو انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ دیکھیں لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں ترین صاحب کی کہ آپ سبسڈیز جو ہے یہ ساری واپس لیں گے، اور وہ آپ کی آبلیگیشنز جو تھے وہ باقاعدہ ان کے مندرج ہیں، تحریر ہیں، تب آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام چلے گا. اب 37 ارب آپ کو 37 ارب ڈالر آپ کے آبلیگیشنز ہیں، بیرونی جو آپ کی آبلیگیشنز ہیں. 37 ارب میں سے 21 ارب ان کی قسطوں میں جائے گا، 21 ارب ڈالر قسطوں میں جائے گا آئی ایم ایف کی. اور آپ کے پاس جو 15 ارب کا کوشن ہوگا وہ فسکل ڈیفیسٹ کرنٹ ڈیفیسٹ میں جائے گا. کرنٹ ڈیفیسٹ آپ کا 16 ارب ہے، 15 ارب یہ جائے گا تو وہ 37 ارب آپ کا بالکل 37 ارب ڈالر جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا. 1 ارب الٹا آپ زیر بار پھر بھی رہیں گے. اب ایسی کیفیت میں مجھے بتائیں کہ محترم عمران خان صاحب کیا چھوڑ کر گئے ہیں کہ آئندہ حکومت جو آنے والی ہے سبسڈی ہم نے ختم نہیں کی. بات کرنے کی کوشش کی، مفتاح صاحب گئے ہمارے فارن منسٹر، انہوں نے کہا نہیں پہلے جاؤ سبسڈی ختم کرو. چنانچہ جب 30 روپے پیٹرول پہ ہم نے جو ہے وہ سبسڈی ختم کی تو پھر انہوں نے ہفتے کے اندر ہی کہا کہ نہیں یہ تو کافی نہیں ہے. پھر حکومت کو 30 روپے اور جو ہے وہ سبسڈی ختم کرنا پڑی. اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس سے یقینی بات ہے کہ جب تیل کی قیمت جائے گی تو وہ شور شرابہ تو کریں گے لوگ. اور لوگوں کے لیے یہ ہمارے لیے 2 چوائسز تھیں. ایک، ہم اپنی سیاسی ساکھ کو بچائے، پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی یا اپوزیشن جتنی تھی، یا ہم اپنے سیاسی ساکھ کو بچائیں، اپنا پولیٹیکل کیپٹل بچائیں، یا ہم ریاست بچائیں. دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی تھیں. آپ شری لنکا کا حال دیکھ رہے ہیں. اگر ہم یہ نہ کریں، ہمیں آئی ایم ایف سبسڈی نہ دے، ہمیں ٹرانشی نہ دے اگلی، تو اور بین الاقوامی جو فیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ منسلک ہوتے ہیں، آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. آئی ایم ایف کو آپ کو وہ دیتی ہے تو باقی جو ہے مملکتیں بھی اپنا، یا ورلڈ بینک ہے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، وہ بھی انہی کو فالو کرتے ہیں آئی ایم ایف سے. تو آپ کا سارا یہ سائیکل جو ہے یہ متاثر ہوتا ہے. تو ہمارے لیے یہ ایک بہت تکلیف دہ عمل تھا جو اس حکومت نے آپ کے ساتھ. جب تک حکومت اور اپوزیشن جب تک یہ متفقہ طور پر قومی معاملات پر بحث و تمہیس نہ کریں، جب تک یہ پارلیمان کو فعال کر کے اس کے اندر فیصلے نہ کریں، جب تک یہ ایک دوسرے کے اختلاف رائے کو برداشت کر کے سن کر اور پھر اس میں سے جو بہترین جو نکلتی ہیں اس میں سے حل نکلتا ہے، جب تک اس کی طرف گامزن نہ ہو، نہ جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، نہ حکومت چل سکتی ہے، نہ ریاست ہی مضبوط ہو سکتی ہے. تو انہوں نے 4.25 سال جو ہے انہوں نے اپوزیشن کو دھتکار کر رکھا. نہ صرف اپوزیشن کو بلکہ الائز کے ساتھ بھی جو ان کے تعلقات تھے انہوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا. اس میں نہ کوئی امریکہ کی سازش تھی اور نہ ہی یہ سارے 11 پارٹیاں جو تھیں یہ کوئی امریکہ کے ان کو چھوڑ گئے. تو پھر انہوں نے میں نہ مانوں کی رٹ لگائی، آئین کی انہوں نے پامالی کرنے کی کوشش کی. سوری صاحب نے ایک غیر آئینی طور پر اٹھا کے جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کو باہر پھینک دیا، اور پھر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس میں وہ سوری صاحب کی اس ججمنٹ کو جو ڈپٹی اسپیکر تھے اور اس وقت اسپیکر کے جو ہے فرائض انجام دے رہے تھے، کیونکہ اسپیکر خود جو ہے انڈر وہ تھے، نو کانفیڈنس تھے، تو اس کو کالعدم قرار دے کے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس جو آئینی عمل ہے اس کو مکمل کیا جائے اور اپنے انجام تک پہنچایا جائے. لیکن اس کے باوجود اسپیکر صاحب جو تھے اسد قیصر صاحب، انہوں نے رات کے 12 بجے تک جو ہے انہوں نے وہ کھیل چلی، وہ وہاں ڈرامہ کیا
کہ ساری قوم نے دیکھا اور اذیت اور کرب میں مبتلا رکھا سب کو، اور مجبور کیا کہ پھر عدالتیں جو ہے رات کے کھلیں تاکہ اس آئینی عمل کو مکمل کیا جائے۔ اور سپریم کورٹ جس نے آئین کی تحفظ اور ضمانت کی حفاظت کا جو ہے وہ حلف اٹھا رکھے ہوتے ہیں، انہوں نے اس عمل کو مکمل کروانے کے لیے، لیکن باہر کے وہاں تو پھر اسد کیسر صاحب نے مستعفی ہوئے اور انہوں نے جو ہے اپنا ایک اسپیکر صاحب اپنی جگہ ایک پینل کے اس کو اسپیکر کو کر کے کہا کہ آپ عمل کو مکمل کریں، اور پھر ان کو جو ہے جمہوری انداز سے، آئینی انداز سے ان کو عددی برتری کی بنیاد پر 274 ایم این ایز نے ووٹ آؤٹ کیا، اور ووٹ آؤٹ کرنے کے بعد جو پھر انہوں نے ڈرامہ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سازش ہو گئی ہے، امریکن سازش ہو گئی ہے، پھر انہوں نے امپورٹڈ کی رٹ لگا لی۔ ارے بھائی امریکن سازش تم نے ایک تمہارے امبیسڈر کے ذریعے ایک چٹھی آتی ہے اور وہاں کا ایک ڈپٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی کانورسیشن کی وہ اپنی کمیونیکے کیبل بھیجتا ہے، یہ کیبل انٹرنل ہوتی ہے۔ آپ گئے تھے روس میں گئے تھے، اور روس میں جس وقت آپ نے قدم رکھا ماشاءاللہ اتنے بابرکت آپ کے قدم تھے کہ روس نے وہاں جنگ چھیڑ دی، یوکرین کو تباہی کا باعث بنا دیا۔ تو ظاہر ہے کہ امریکہ یا جو یورپ ہے انہوں نے تو برہمی کا اظہار کرنا ہی تھا کہ ایسی کیفیت میں اب آپ کہتے ہیں جی روس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے۔ اور بھائی جب ملیشیا میں جب مسلم ممالک کی جو اب کانفرنس بلائی تھی اس میں تو آپ نے جو ہے آخری مومنٹ پہ بائیکاٹ کر دیا تھا، جس کے کہنے پہ بھی کیا تھا بائیکاٹ، اس میں آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ مسلم امہ جو ہے ملیشیا جو ہے اس وقت باقی جو ممالک گئے ہوئے ہیں سارے مسلمان ممالک وہاں گئے ہوئے ہیں، وہاں آپ کے خلاف جو ہے بیک لیش یا پاکستان کے خلاف کوئی جو ہے فضا بنے گی، وہاں تو آپ کو خیال نہیں کہ کس طرح انہوں نے سیالکوٹ کے الیکشنز میں انہوں نے جو ہے دھاندلی کی انتہا کر دی، اور الیکشن کمیشن کا جو انکوائریز تھیں وہ آپ کے سامنے آئی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے پریزائڈنگ آفیسرز کو اٹھا لیا اور ساری رات ان کو رکھ کر ان سے جو ہے نتائج کو تبدیل کروایا گیا، اور ان کے خلاف پرچوں کا بھی احکامات ہوئے اور اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا گیا کلیتاً، اور پھر دوبارہ ہوا تو پھر آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم جیتی۔ اسی طرح باقی ملک کے حصوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ پہلا جو بلدیاتی الیکشنز خیبر پختونخوا میں ہوا وہاں بھی پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہوتے ہوئے جتنی بری طرح ان کو مار پڑی، وہ بھی اس چیز کا مظہر تھا واضح طور پر کہ عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی سے متنفر ہیں، اور پی ٹی آئی کا پہلا مینڈیٹ بھی جو ہے وہ جعلی تھا۔ اسی طرح ہمارے سندھ میں جتنے الیکشنز بائی الیکشنز ہوئے ہم نے دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب کے پی کے میں اور ادھر الیکشن اور کشکول کا پیالہ توڑ دینے کے، اور کہا تھا کہ خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، اور قرضہ لے کر پھر قوم جو ہے ملک جو ہے وہ ساورن نہیں رہتا ہے، وہ پھر غلامی کی دلدل میں دھکیل دیا جاتا ہے، وہ تمام انہوں نے وعدے جو ہیں آپ کے سامنے ہے جس طرح ایک ایک کر کے، اور انہوں نے اس کی دھجیاں اڑائیں، اور پھر نہ صرف 1 کروڑ نوکری دی بلکہ 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی دہلیز میں دھکیل دیا اور بے روزگار کیے، نہ صرف 50 لاکھ گھر دیے بلکہ 50 لاکھ لوگوں سے چھتیں ان کی چھین لیں، اور جس طرح سے سارے پاکستان میں گھروں کو مسمار کیا گیا اس آڑ میں کہ یہ تجاوزات ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ کشکول کا پیالہ بلکہ ڈرم لے کر جس طرح ساری دنیا کے سامنے انہوں نے جا کے بھیک مانگی اور پاکستان کو عزت اور ان کی جو ہے ناموس کو جس طرح سے ذلت و رسوائی میں دھکیلا ساری قوم کے سامنے ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ایک ان کا ترہ امتیاز ہے تو وہ یہ ہے کہ یو ٹرن مارنے میں انہیں گنیز ورلڈ ریکارڈ ضرور اپنا نام لکھوا لیا ہوگا، اور یہ ان کا تو ترہ امتیاز ہے، اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یو ٹرنز میں جتنے مارے ہیں۔ تو جب محترم عمران خان صاحب نے لیا تھا تو $16.5 ارب پاکستان کے پاس ریزروز تھے، آج وہ سکڑ کر $9 ارب پاکستان کے ریزروز رہ گئے ہیں، جو ہمارے 2 ماہ کے امپورٹ بلوں کا بھی احاطہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر مہنگائی کی ریشو دیکھیں
تو وہ ڈبل ڈیجٹ میں نہیں ہے، 13.5% تو یہ خود کہتے ہیں کہ جو ہے افراط زر ہوا ہے، انفلیشن ہوا ہے، لیکن وہ اگر در حقیقت دیکھا جائے تو وہ اس سے کہیں متجاوز ہے، کہیں زیادہ ہے۔ آپ اگر سیکولر ڈیٹ کی مد میں دیکھیں تو 25 کھرب ڈالر کا جو ہے سیکولر ڈیٹ اکٹھا ہو گیا ہے، اور وہ 72 جو ہیں آپ کے جو پاور جنریٹنگ یونٹس ہیں 72 وہ بند ہو گئے ہیں پاکستان میں۔ آج پاکستان کے ہر حصے میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بعض جگہ پر تو 12 گھنٹے سے بھی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ شہروں میں پھر چونکہ زیادہ شور شرابہ بڑھتا ہے، دیہاتوں میں تو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ آج لوگوں کا جینا جو ہے دو بھر ہو گیا ہے۔ اگر مہنگائی دیکھیں تو کچن آئٹمز ہی کو لے لیں آپ، ان کی ہی جو ہے، اگر آپ گندم کو لے لیں، آپ اگر اس کو لے لیں، چاول کو لے لیں، آپ چینی کو لے لیں، آپ دالیں لے لیں، آپ سبزیاں لے لیں، آپ گوشت کو لے لیں، کسی چیز کو لے لیں، وہ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو گئی ہے۔ جو 30-35-40 ہزار تنخواہ لینے والا ہے، یا جو مزدور ہے یا محنت کش ہے، اس کے لیے جینا دو بھر کر دیا ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اجتماعی خودکشیاں ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان اس دہانے پر لا کر انہوں نے جب کھڑا کیا، اور پھر انہوں نے جس طرح سے MQM سے وعدہ خلافیاں کی کہ ہم آپ کے لیے جو ہے دودھ کی ندیاں بہا دیں گے اور پتہ نہیں کیا، کراچی کو کیا بنا دیں گے، اور انہوں نے جو ہے کراچی والوں سے بھی جو وعدے کیے تھے، کیونکہ 14 MNAs ہیں اور 28 MP ان کے کراچی سے، جس طرح بھی منتخب ہوئے، سلیکٹڈ ہیں، وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن باہر کا جو بظاہر کاغذوں پر ان کی عددی برتری ہے، وہ اس کو ہم نے اگرچہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھے، لائے گئے۔ ظاہر ہے کہ ساری پاکستان کو پتہ ہے، سارے دنیا کو پتہ ہے کہ محترم عمران خان کے ساتھ ترین صاحب کو کون لے کے آیا، علیم خان کو کون لے کے آیا، شاہ محمود قریشی کو کون اس قافلے میں جو ہے شامل کیا، ان کو بلوچستان عوامی پارٹی کس نے شامل کروایا، یہاں ایک سرائیکی محاذ بنا کر، اور جتنے ہمارے جنوبی پنجاب کے جو ممبران بنے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں، ان کو کس نے جو ہے اس قافلے میں شامل کیا، محترم عمران خان کے ساتھ صاحب کے ساتھ MQM کو کس نے جو ہے محترم عمران خان کے قافلے میں شامل کر کے ان کی جو ہے حکومت مخلوط بنوائی گئی، اور پھر ان کے ساتھ جو جس طرح سے انہوں نے حکومت ان کو دی گئی، اور پھر انہی کو آنکھیں دکھانا، اور پھر انہی کو کہنا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، اور انہی کو پھر کہنا کہ نیوٹرل اب مجھے کیوں نکالا اور مجھے پھر جو ہے لے کے آؤ۔ تو یہ سارے تضادات جو ان کے اتنے کھل کر آئے کہ جتنے ان کے الائز تھے وہ سارے ان کو ایک ایک کر کے چھوڑ گئے۔ اور جمہوریت کا ہم نے تو چونکہ یہی کہا تھا کہ ہم جمہوریت ہی بہتر انتقام ہے، اگرچہ یہ غیر جمہوری طریقے سے قواعد سے آئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کو جو ہے نکالنے کا راستہ جو ہے ہم جمہوری اپنائیں گے۔ ہم بالکل کوئی ایسی کام نہیں کریں گے جس سے جمہوریت خطرے میں پڑے، یا پھر جو ہے غیر جمہوری قوتیں جو ہے اس ملک پر جو ہے اپنا انداز سے مداخلت کریں۔ چنانچہ ہماری جدوجہد یہی رہی، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب مہنگائی مارچ اور آزادی مارچ کراچی سے شروعات کی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ ہمارے جاتے تک جو ہے انشاءاللہ اگر یہ نہ محترم عمران خان صاحب مستعفی ہوئے اور حکومت PTI کی نہ گئی، تو ہم وہاں پہنچ کر جو ہے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک دائر کریں گے۔ اور PDM میں ہمارے جو ہے یہ گرمی سردی ہماری چلتی رہی۔ یہ برین چائلڈ محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا، سب کو اکٹھا کر کے PDM بنایا، لیکن PDM کے اندر جو تھے کچھ ہمارے جیسے ہر سیاسی قافلے میں ہاکس اینڈ ڈوز ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ قوتیں تھیں جو پہلے دن سے کہتی تھیں مستعفی ہوں، مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہمیں سب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور اسمبلیوں سے باہر نکلنا دینا چاہیے، اور بائیکاٹ کرنا چاہیے بائی الیکشنز کا۔
تو اس پر جو ہے محترم جو ہے پی ایم ایل این بھی ان کی ہمنوا ہوئی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ ہم نے 1985 کا جو تجربہ دیکھا ہے پارلیمان اور جمہوری اس سے عمل سے باہر ہونے کا، 1985 کے بعد اس ملک کے سیاسی ڈائنامکس ہی بدل کے رہ گئے. جو غیر جماعتی لوگ آئے تھے انہوں نے اس ملک کی سیاست کی بالکل بساخی الٹ کے رکھ دی، اور آج تک اس کا قوم خمیازہ بھگت رہی ہے. ہم نے بہت واضح طور پر کہا، میں خود سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور ہماری نشست جب ہوئی تھی اور ایک نہیں کئی نشستیں ہوئی تھیں، ہم نے کہا نہیں، ہم نے بالکل جمہوری راستہ اپنانا ہے. ہم نے کسی بائی الیکشنز میں واک اوور نہیں دینا ہے. ہم بائی الیکشن ہو یا جو بھی ہو، ہم اس میں اس عمل میں حصہ بھرپور لیں گے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے سے علیحدہ تو پی ڈی ایم نے کر دیا ہم سے رشتہ، لیکن جب بھی ہماری مشورے پر چلے، پیپلز پارٹی کے مشورے پر چلے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور محترم آصف علی زرداری کے مشورے پر چلے، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے انہیں ہم نوا کر لیا، اور بائی الیکشن سب میں ہم